آئے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا. اچھا, ان سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ خود ذکر بھی کرتا ہے اور پھر باتیں بھی پوچھتا ہے. یہ سب محبت کے طور طریقے ہیں. محبوب سے کوئی مل کے آئے تو آپ بٹھا لیتے ہیں نا اسے اور پوچھتے ہیں اچھا اور سنا, اور میرا محبوب کیا کہتا تھا, اچھا اور اس کی طبیعت کیسی تھی, اچھا اور سنا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے, اور سنا اور بات کیا کرتا تھا, اور میری بات کچھ کرتا تھا. یہ نہیں پوچھتے. اب تو زمانے بدل گئے, مادی دور آ گیا. تھوڑا 30-40 سال 25-30 سال پیچھے چلے جائیں, ہائے مادیت نے ایمان غارت کر دیے. ایک زمانہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تو میری تو بہت زیادہ عمر نہیں ہے, اور آپ نے بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ خال خال کوئی مدینہ جاتا تھا, حج پر جاتا تھا, عمرے کے لیے جاتا تھا. ایک محلے شہر سے کوئی لوگ پھولوں کے ہار لے کے اسے حضور کے وطن جا رہا ہے رخصت کرنے جاتے تھے. پھر جب آتے تھے تو لینے جاتے تھے, اور 10-10 12-12 20-20 دن ان کے گھر جمع ہو کے پوچھتے تھے مدینے کی باتیں سنا. اب وہ زمانے نہ رہے, کون پوچھتا ہے مدینے کی باتیں. اس دور میں ایمان میں محبت تھی, اب مادیت آ گئی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں پوچھتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا لندن میں پڑھتا ہو, امریکہ میں پڑھتا ہو, یا باہر جاب کرتا ہو, وہاں سے کوئی اس کا دوست ہو مل کے آ جائے تو آپ بٹھا لیتی ہے نا ماں, اور ماں باپ پوچھتے ہیں نا اچھا اور میرے بیٹے کی صحت کیسی تھی, اچھا رہتا کیسے تھا, کس کمرے میں رہتا ہے, پڑھائی کیسی ہے, اور اس کا آج کل حال احوال پوچھتے ہیں نا. یہ پوچھنا کیا ہوتا ہے بھئی؟ 2-4 چیزیں تو ہوتی ہیں دریافت احوال کے لیے. 1-2 سوال تو ہوئے باخبری کے لیے, اور باقی سوال کیا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, یہ ساری محبت ہوتی ہے. اور جس سے محبت نہ ہو آدمی اس کے بارے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. اب ہر روز صبح و شام اللہ کا کام کیا ہے؟ صبح بھی فرشتے واپس جاتے ہیں, شام کو بھی جاتے ہیں, اور زمین پہ اللہ والوں کی کوئی ایک مجلس ہو رہی؟ ہزارہ جگہوں پر اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور ہر جگہ سے فرشتے ہر وقت پلٹتے رہتے ہیں. تو ہر وقت وہ ان کو اکٹھا کر لیتا ہے, اور ہر ایک پوچھتا ہے ہر ایک مجلس والے سے بھئی کہاں سے آئے ہو. اور حدیث کے لفظ میں آقا نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ, حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں, مگر پھر پوچھتا ہے. تو وہ بتاتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, کچھ بندے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, ان کے پاس گئے تھے, وہاں سے آئے ہیں. اچھا تو بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تجھے یاد کر رہے تھے. کیا کچھ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. اچھا اور بھی کچھ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے, اور بھی کچھ مانگتے تھے, تیری رضا مانگتے تھے. اچھا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ دوزخ تو نہیں دیکھی, پر پھر بھی پناہ مانگتے تھے. انہوں نے جنت دیکھی ہے, فرشتوں سے مکالمہ کر رہا ہے. انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ جنت تو نہیں دیکھی, پر جنت مانگ. اچھا میری رضا مانگتے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اب یہ سارے سوال کرنے کے ہیں, مجھے معاف کر دیجئے, ہیں یہ کرنے کے سوال؟ یہ کوئی دریافت احوال ہے؟ کیا معلومات اللہ لے رہا ہے؟ بولیے, کیا معلومات لے رہا ہے؟ استغفر اللہ العظیم, نہیں. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں, باری تعالیٰ دیکھا نہیں. تو پھر وہ فرماتا ہے اچھا ان کا یہ حال مجھے دیکھے بغیر تھا, اگر دیکھ لے تو حال کیا ہوگا؟ اگر دیکھ لے تو حال کیا ہوگا؟ اس طرح وہ اپنے بندوں کے حال پوچھتا ہے, ذکر کرتا ہے, ان کی یاد کی محفلیں منعقد کرتا ہے, اور آخر پہ فرماتا ہے جب پورا حال احوال بیان ہو جائے تو فرماتا ہے کہ سب فرشتوں سنو, گواہ ہو جاؤ, اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے میں نے سب کو بخش دیا. اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کو بخش دیا.
صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور ایک نہیں بے شمار اسانید کے ساتھ روایتیں. اس پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے. تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ، وہ تو کسی اپنے کام آیا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، ممکن ہے کوئی ادھار لینا ہو یا کوئی اس سے بات ہو کرنی ہو، کوئی غرض ہو، کوئی کام کاج ہو، دیکھا اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ بھی ان میں بیٹھ گیا اور تھا گناہگار. تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ، تو نے اس گناہگار کو بھی بخش دیا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کاج کے لیے آیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اس کو بھی بخش دیا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں وہ بیٹھا تھا کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے نہ کسی کو محروم نہیں جانے دیتا. ان کی مجلس میں جو بیٹھ جائے وہ محروم نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا. اے چارہ گرے شوق